سارا ڈرامہ بند ہو جانا چاہیے نا. پھر ڈرامہ آج پریکٹیکلی آئین ہے لیکن معطل ہے, پریکٹیکلی معطل ہے, کاغذوں میں آئین ہے. آپ کے بنیادی حقوق کاغذوں میں موجود ہیں لیکن پریکٹیکلی معطل ہے. آپ کے ہاں جمہوریت بظاہر ہے لیکن ایکچولی نہیں ہے. تو اگر یہ سارا ہم نے ڈرامہ رچا کے ملک کے اکانومی کو تباہی مچانی ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ڈرامہ نہ رچائیں, پھر انہیں کو دے دیں. لیکن کوئی تہذیب یافتہ سویلائزڈ ملک میں یہ ڈرامے نہیں چلتے. آئین اور قانون کے بغیر نہ ملک میں سرمایہ کاری آتی ہے, نہ ملک ٹھیک طریقے سے چل سکتا ہے, نہ اس ملک کو آپ صحیح ٹریک پہ کھڑا کر سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. آج آپ نے لمز یونیورسٹی کا سٹائل دیکھ لیا. پاکستان کا یوتھ جو آج ہمارا ووٹر ہے 50% یوتھ ہے. آج آپ یوتھ کو زور زبردستی اور ڈنڈے کے زور پہ ان کے نظریات نہیں تبدیل کر سکتے, اور اگر ڈنڈے کے زور پہ نظریات تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نقصان آپ کی ریاست کو ہوگا, آپ کے اداروں کو ہوگا, آپ کے ملک کو ہوگا. نہ یہاں کوئی سرمایہ کار آئے گا, نہ آپ کے اوورسیز آپ کے پاکستان میں پیسہ لے کر آئیں گے. مجھے بتائیں کہ اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب صرف اپنی پراپرٹیز اور اپنا پیسہ اس ملک میں لے آئیں تو ڈالر آپ کا 50 روپے پہ آ جائے گا. لیکن ان کے بچے باہر, یہ خود باہر, ان کی پراپرٹیز باہر, ان کا مرنا جینا باہر, اور ان کی کاروبار باہر, اور یہاں آ کر صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں. تو لوگ جوان, ہمارا یوتھ جو پچھلے 1 سال میں 12 لاکھ کی تعداد میں لوگ یہاں کا پروفیشنل ملک سے چھوڑ کر چلا گیا. ان کا بھی ذکر کریں جو فرانس پیرس گھوم رہے ہیں. دبئی میں آج آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا اور دبئی کی تاریخ کا سب سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستانیوں نے وہاں کی ہے. اور جو پیرس میں دبئی آپ کہہ رہے ہو گھومتے ہیں, ان کا تو میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں. تھینک یو. اتحاد دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, کسی سے کوئی اتحاد نہیں ہے. سپریم کورٹ نے خود کہا تھا کہ اگر یہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم ایکشن لیں گے. تو وہ ایکشن کیا ہوتا؟ وہ ایکشن لینے کا, اور اس کے بعد بارہا انہوں نے چیمبر میں رکھی تھی کہ جی آئیں ہمارے سے ملیں. پھر اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریویو پٹیشن لے آیا. پھر ریویو پٹیشن کے بعد بھی کیا ہوا, اس کے بعد ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر آ گیا. پھر ساتھ ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا. تو کوئی ایک کام ہے جو اس وقت کی گورنمنٹ نے کیا ہو یا اس وقت کی پارلیمنٹ نے کیا ہو؟ پی ٹی آئی نے پٹیشن دائر کیوں نہیں کی, کنٹیمپٹ کی, کرنی چاہیے تھی, لیکن انصاف کی امید نہیں تھی. سپریم کورٹ نے از خود کہا کہ ہم ایکشن لیں گے, اور ایکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کے بڑھ رہا ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی زیادہ بڑی ذمہ داری تھی. سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشنر آئے یا نہ آئے, پٹیشن تو پینڈنگ تھی, فائنل تو ڈیسیژن نہیں کیا تھا. انہوں نے فائنل ڈیسیژن دے کے ڈیٹ دے کر انہوں نے کہا اس کو کنٹینیوسلی ہم پروسیڈ کریں گے, اور وہ کرتے رہے. سر قانون کے مطابق سپریم کورٹ اگر اس وقت ایکشن لے لیتی تو آج الیکشن بھی ہو جاتے, یہ غیر آئینی حکومت نہ بیٹھی. سر قانون کے مطابق کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ اب تک کوئی تاریخ نہیں دی, پہلے 2 صوبوں کا معاملہ تھا, یا وفاق میں بھی کوئی انتخابات کی تاریخ نہیں آئی. آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, کارروائی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کا نیکسٹ آنے والے فیوچر میں یہ دیکھیں دو پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں, آرٹیکل 6 کی بھی ہو سکتی ہے اور توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے, اور یہ دونوں کام بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے اوپر آج بھی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے آئین کو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو کرنے کا قسم اٹھا رکھی ہے, ان کی اوتھ میں شامل ہے. لہٰذا آئین کی پامالی جہاں جہاں نظر آئے گی سپریم کورٹ کا کردار وہاں ہے. صدر پاکستان اس نرگے میں نہیں آئیں گے؟ صدر پاکستان کے وہ تو خط و کتابت کرتے نہیں ہیں, تو انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کی. صدر پاکستان کا اگر کہیں رول ہوگا تو ان کو ایک تو پروٹیکشن حاصل ہے انڈر آرٹیکل 248. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کردار ہے, میں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا کون کون ہے, جو بھی کردار ہے سپریم کورٹ تعین کرے نا, تعین کرے, اور اس کے بعد ان کو رائٹ آف ہیئرنگ دے اور پروسیڈ کرے نکالنے سے لاؤ. آپ کو نہیں لگتا صدر پاکستان کو جب ڈیٹ نہیں دینی چاہیے تھی تب انہوں نے ڈیٹ دے دی؟ کیا الیکشنز کے حوالے سے کہ آپ لوگ تیار ہیں؟ دوسرا سوال ایڈ کر لیں کہ اب 8 فروری کی ڈیٹ آلریڈی صدر اور مشاورت کے ساتھ ہو چکی ہے, تو آپ لوگ ابھی بھی مطمئن ہیں 90 ڈیز تو آلریڈی کلیئر ہو چکے ہیں. اور تیسرا بھی آپ سوال چلو اسی میں ایڈ کر لیں کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض, ان کے پاس اور رانا ثناء اللہ کے پاس ایسی کون سی چڑیا تھی جنہوں نے پہلے ہی تاریخ کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے؟ اور پاکستان طریقے سے دیکھیں ان کے پاس جو چڑیا ہے وہ کہ کیونکہ وہ ملی بھگت ہے, ان کے ادارے سارے اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی الیکشن کمیشن, یہ سب 1 پیج پہ ہیں, اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کو مشاورت کر کے طے کرتے ہیں. اور یہ ابھی بھی اگر سپریم کورٹ کی انوالومنٹ سیریسلی نہ ہوئی تو انہوں نے الیکشن بھی نہیں کرانے, اس لیے ان کو نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل سائڈ پہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کا. دوسرا سوال کہ کیا الیکشن لڑیں گے,
बिल्कुल हर हल्के से इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे फिर। सर आप किसी किस्म का कोई हमें राज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा। उन्होंने तहरीक इंसाफ का भी इमरान खान से शिकवा किया कि मैं एक वक्त में उनका फ़ैन था, उन्होंने जल्दी की। कुछ लोगों की यकीन दहानियाँ कराई गई थी जो इस्तेकाम पार्टी में गए कि बल्ले का निशान नहीं होगा लिहाजा वो पार्टी छोड़ दें। बड़ी एक खलबली मची हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फैसला अगस्त में अनाउंस किया था कि बल्ले का निशान रहेगा, लेकिन अभी तक लिख के नहीं दिया। अब हम बारहा दरख्वास्तें दे चुके हैं कि हमें फैसले की कॉपी दें, तो फैसले की कॉपी ना देने का मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। तो हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप आइन के मुताबिक एक आइनी सरबराह हैं, आइनी इदारे के सरबराह हैं, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो कुछ आपके ऊपर अगर प्रेशर्स आते भी हैं, आपको आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए अपना रोल अदा करना सर एक चाहिए। सवाल आखिरी ये बताइएगा, फ्यूचर में अगर इंतखाबात नहीं होते तो किसी बावर्दी शख्स को पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं आप? देखें, मैंने तो कल भी कहा है, अगर अनडिक्लेयर्ड पावर्स सारी उनके पास हैं, इदारों को वो कंट्रोल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को वो कंट्रोल कर रहे हैं, अदालतों को के अंदर उनके मनपसंद के लोग बैठे हुए हैं, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, तो मैंने तो कहा है कि फिर ये केयर टेकर उनके कहने के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर ये